جناب سید عامر نجیب صاحب، عظیم دانشور میرے استاد جناب سید عامر نجیب صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. ایک توحید کی جو بات ہوتی ہے اس میں ویسے ہی اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے اتنا سکون، اتنی طمانینت. جو اہل شرک ہوتے ہیں وہاں ان کے سامنے جب توحید کی بات کی جائے تو ان کو چڑ ہوتی ہے، لیکن اہل ایمان کے ہاں جہاں توحید کی بات کی جائے انہیں ان کے دلوں کو سرور ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور اس بات پر ان کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ اتنی مضبوط بات ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے، اور اتنا مؤثر دلائل توحید کے کہ کوئی جو ہے اس کو جھٹلا سکتا نہیں ہے. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اب کوئی مائکا لال یہ دعویٰ کر دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اکیلا ہے، کر ہی نہیں سکتا. یعنی اللہ رب العالمین اکیلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جنس سے کوئی ہے ہی نہیں. اگر آپ کسی کو بزرگ بناتے ہیں، کسی کو بڑا قرار دیتے ہیں، پہنچی ہوئی ہستی قرار دیتے ہیں، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی اور ہستیاں بھی موجود ہیں. لیکن اللہ وہ واحد ذات ہے کہ جو اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے اور اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے. اللہ الصمد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی اس کے اندر کمزوری نہیں ہے کہ جس پہ یہ کہا جا سکے کہ اللہ کو یہ چیز ملے گی تو اللہ کی قدرتیں ہوں گی، اللہ کی کمالات ہوں گے، اللہ کی طاقت ہوگی، اور اگر یہ چیز نہیں ملی، یہ معاون نہیں ملا ان کو، یہ شریک نہیں ملا، تو اللہ کو نعوذ باللہ کوئی کمزوری آ جائے گی. سمجھ میں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہیں وہ سب محتاج ہیں برقرار رہنے کے لیے اللہ کے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اور ایسی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اگر وہ ہے تو یہ ہم سب برقرار ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو برقرار ہی نہیں رہ سکتے. اللہ وہ واحد ذات ہے، واحد ہستی ہے. کیونکہ کتنی عظیم ہستیاں اس دنیا میں آئیں جن کے بارے میں آج بھی بڑی پہنچی ہوئی اور کہانیاں جس طرح سے بتا رہے تھے، کیسے کیسے اس نے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو زندہ تک نہیں رکھ سکے، اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکے. وہ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے. تو اللہ واحد ذات ہے کہ ہر ایک اس کا محتاج ہے جینے کے لیے، زندگی کے لیے، زندگی کی تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا محتاج رکھا گیا ہو. اور اللہ رب العالمین اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کوئی بھی جس کے بارے میں بھی یہ گمان کیا ہو انسانوں نے کہ یار یہ بھی معبود ہے اور یہ بھی اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، تو اس کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے. تو اب یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، چلو باپ نہیں تھا، ماں تو تھی ان کی، پیدا ہوئے نا. اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ اس انبیاء اس دنیا میں آتے رہے ان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ لم یلد ولم یولد. اگر آدم علیہ السلام کو کہیں تو اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنا دیا، لیکن ولم یولد تو وہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان سے بھی نسل چلی ہے آگے. اللہ تو وہ ہے کہ جس کی نہ جس سے پیچھے کوئی تھا اور نہ اس کے آگے کوئی اس کی نسل ہے. تو یہ کتنا یعنی سمجھنے کے لیے کتنا آسان اللہ رب العالمین نے ہمیں درس دے دیا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں.
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اس کا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی ہے تو مائلہ لا لا کے دکھائے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں ان کے اندر یہ خصوصیت ہمیں دکھائیں کہ وہ ایسے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کوئی ایسا لا کے دکھائے معبود کہ جس کے اندر یہ صفت ہو کہ اس کو نہ اونگ آئے اور نہ نیند آئے۔ حی القیوم، وہ ایسی زندگی ہو اس کی جو کسی نے دی نہ ہو، بلکہ وہ خود سے زندہ ہو اور ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے، ایسی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان آیتوں اور ان صورتوں میں ہیں جو زبان زد عام ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے قل هو اللہ احد تو سب کو یاد ہے۔ آیت الکرسی تو سبھی پڑھتے ہیں، سبھی رات کو سوتے ہوئے پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو کوئی مانوں پہ غور نہیں کر لیتے۔ بھائی کوئی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو اس کے اندر یہ صرف تو ہمیں دکھاؤ نا، تاکہ اگر ہمیں یہ اللہ تو ہے نا کہ ہم رات کے جس پہر میں چاہیں اس کو پکاریں، جس جگہ سے چاہیں اس کو پکاریں، جس زبان میں چاہیں اس کو پکاریں، اور اگر زبان نہیں ہے صرف دل میں ہم خواہش کریں اس کو پکاریں، تو اللہ تو وہ ساری چیزیں پوری کر دیتا ہے نا۔ لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم کہیں کہ بھئی وہ بھی حاجت روا مشکل کشا ہے، اب حاجت ہمیں ہوئی ہے اور حضرت آپ سو رہے ہیں، کیونکہ جب زندہ تھے جب بھی سوتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کا سونے کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہو؟ یہ تو صرف اللہ ہے جن کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، جس کے لیے کوئی اگر ہم یہ کوئی یہ تصور بھی کر لینا کہ اللہ کو جو ہے آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کو بے عیب مانا ہی نہیں، سبحان اللہ کا مفہوم ہی اس نے نہیں سمجھا۔ گویا اللہ تعالیٰ آرام کا نعوذ باللہ محتاج ہے، اللہ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند اور اونگ ان کو آتی ہے جن کے جسم تھک جاتے ہیں، اور اللہ نے آیت الکرسی میں ہی اپنے بارے میں فرمایا ولا یعودہ حفظہما، یہ زمین آسمان اتنی بڑی چیزیں ہیں تو چھوٹی سی چیزیں سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو فرمایا یہ دونوں چیزیں سنبھالنے میں اس کو ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوتی، ان کی حفاظت کرنے میں، زمین آسمان کی حفاظت کرنے میں اس کو ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جی چلو وہ اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں ان کی سفارش تو چلتی ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ اب شیخ نے واقعہ سنایا نا کہ تو اتنا معتبر واقعہ جو قرآن مجید میں موجود ہے، پیغمبر اسلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے معافی طلب کریں یا نہ کریں، ہم نے اس کو معافی نہیں کرنا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، نہیں معاف کیا اس کو۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں مبتلا ہو گئی، نہیں معاف کیا اس کو۔ تو اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کو نہ دباؤ میں لے سکتا ہے نہ ایموشنل بلیک میل کر سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کوئی جذباتی طور پہ اپنے والدین کو ذرا کسی بات کو منوانے کے لیے میں پھر جو ہے نا میں مر جاؤں گا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ کو کوئی اس طرح جذباتی طور پر بھی بلیک میل نہیں کر سکتا، اللہ کو پر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا، کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اتنی واضح توحید جو قل هو اللہ احد میں بھی ہے، جو اللہ لا الہ الا اللہ میں بھی ہے، جو الحمدللہ رب العالمین میں بھی ہے، جو قرآن مجید میں الف لام میم سے والناس تک سب سے بڑا موضوع ہے قرآن مجید کا توحید، اور سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر نہیں آئے تھے، تو وہ ایک حبشی غلام تھے نا، لیکن کیسا سمجھ آ گیا توحید کہ ایسی توحید سمجھ آ گئی کہ بھئی وہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو دین سے پھیرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں احد احد احد، اللہ تو اکیلا ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو توحید سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑی جو ہے علم کی، تعلیم کی، ڈگریوں کی، یونیورسٹی اور کالجز اور مدارس میں پڑھنے کی یہ سب سے عام فہم چیز ہے، سب سے آسان چیز ہے سمجھنے کے لیے،
اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سب سے آسان چیز ہے سمجھنے کے لیے، بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ سمجھے ہوئے۔ کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اتنی آسان بات کہ بھائی اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، وہی معبود ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، سب اس کے سامنے جھکانا، اسی سے مانگنا، وہی اختیار رکھتا ہے ہر قسم کا، کوئی اس کو دباؤ میں نہیں لے سکتا، وہ ہر قسم کے اختیارات کا مالک ہے۔ یہ بات جو عام فہم ہے سمجھنے کے لیے، وہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی نہیں سمجھ رہے، بڑی بڑی یعنی آپ کے ارد گرد محلوں میں بھی کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی بات چھیڑ دو تو ایک علم کا سمندر ان کی زبان سے رواں ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات نہیں سمجھتے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے سمجھ میں آتی ہے، یہ اس کو سمجھ میں آتی ہے جو اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہو، جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہی نہ ہو، وہ پیغمبروں کے ساتھ بھی رہ رہا ہو تب بھی اسے سمجھ نہیں آتی۔ ابو جہل کتنا بڑا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود نہیں سمجھ سکا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ظاہر ہے آپ کی پرورش میں رہا، لیکن اس کے باوجود نہیں سمجھ سکا۔ تو یہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، اور اللہ اس کو توفیق دیتا ہے جو سمجھنا چاہے، جو ہدایت کے رستے پر آنا چاہے، جو سنجیدہ ہو کہ بھائی ہدایت کون سی ہے اور گمراہی کون سی ہے، جو اس بارے میں سنجیدہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جو اس بارے میں سنجیدہ ہو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور جس کو پرواہی نہ ہو کہ بھئی کوئی سچ ہے یا جھوٹ، بس عصبیت کی ایک اینک لگائی ہوئی ہے، میرے بڑے نے ایسا کہہ دیا، میرے باپ دادا کیا گمراہ تھے، میں باپ دادا سے ہمارے یہاں یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ عقیدہ ہمیں باپ دادا نے دیا ہوا ہے، اور ہمارے جو مسجد میں امام صاحب ہیں کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، کیا انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی؟ اس طرح کی باتیں کر کے جھٹلا دیتے ہیں، تعصب کی اینک لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک حق اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم ان کے آباء و اجداد، ان کے ماں باپ کی روایات ہیں۔ ان کے نزدیک سچائی اتنی اہم نہیں ہے جتنی سچائی سے ان کو اتنی عقیدت نہیں ہے جتنی عقیدت ان کو اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے یا اپنے مسلک کے کسی بڑے سے۔ بھئی اگر اگر ان سے دلچسپی ہوتی، حق سے دلچسپی ہوتی، سچائی سے دلچسپی ہوتی، تو پھر یہ تو نہ کہتے کہ باپ دادا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، چلو آپ کے باپ دادا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، میرے باپ دادا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، عیسائیوں کے باپ دادا وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، یہودیوں کے باپ دادا وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر باپ دادا کا عقیدہ دلیل بنتا ہے کہ صحیح ہے تو پھر وہ تو سبھی صحیح ہے، پھر سچائی کس چیز کا نام ہے؟ پھر گمراہ کون ہے اس معاشرے میں، اس دنیا میں گمراہ کون ہے پھر اگر باپ دادا صحیح ہیں؟ اور اگر ہمارے جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں وہ صحیح ہے تو ہمیں جس سے عقیدت ہے وہ صحیح ہے، اس کو جس سے عقیدت ہے وہ صحیح ہے، اس کو جس سے عقیدت ہے وہ صحیح ہے، پھر یہ اختلاف کس چیز کا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سچائی کی طلب، سچائی سے محبت، اور یہ وہ ریڈ لائن سمجھ لیں سچائی کو، حق کو وہ ریڈ لائن سمجھ لیں کہ اس کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، عبدالرحمن ابن عوف کی طرح اپنے مال و دولت سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے۔ یہ سنجیدہ لوگ تھے حق اور باطل کے معاملے میں، سچ اور جھوٹ کے معاملے میں، انہیں پتا تھا کہ اگر یہ ساری دنیا کی دولت جاتی ہے تو جائے، لیکن سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بلال حبشی کو یہ یقین تھا کہ اللہ ایک ہے، توحید، اب ساری دنیا مخالفت کرے، میرا بال نکال دے، مجھے تکلیف میں مبتلا کرے، لیکن میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں جھوٹ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ یہ صحابہ کی جو ہے سیرت ہے، جس کو آج ہم فراموش کر رہے ہیں، جس کو آج ہم جھٹلا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے باپ دادا سے سن لیا یا ہمارے مولوی صاحب نے مسجد میں بتا دیا، بھائی آپ کے اندر حق کی جستجو ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں کہتے ہو کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو بھائی سیدھا رستہ جب اللہ سے طلب کرتے ہو تو پھر یہ شرطیں کیوں لگاتے ہو کہ وہ سیدھا رستہ اس طرح کا ہو جس طرح میرے باپ دادا کا عقیدہ ہے؟ پھر تو اللہ سے بالکل کوڑا ذہن ہو کر، عصبیت کی اینکیں اتار کر اللہ سے مانگو کہ اللہ جو سچ ہے وہ مجھے بتا دے، اس راستے پہ مجھے چلا دے جس راستے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔
بھلے سے وہ میرے باپ دادا اگر غلط بھی ہیں تو میں ان کو غلط کہوں گا، میرے مولوی صاحب اگر غلط ہیں تو میں ان کو غلط کہوں گا، میرے مسلک کے بڑے ان کی کتابیں اگر غلط ہیں تو میں غلط کہوں گا، جو سچ ہے وہ مجھے دکھا دیں، سمجھا دیں۔ تو جو لوگ اس طرح ہدایت کی طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اتنی مضبوط عقیدہ توحید کا، اتنا مدلل عقیدہ، یعنی اگر شرک کے لیے کوئی دلیل جمع کرے نا تو قرآن و حدیث میں کتنی دلیلیں مل سکتی ہیں، اگر غلط وہ بھی کرے، مطلب اس کو تشریح غلط کر کے اس سے مفہوم بھی حاصل کرنا چاہے تو کتنی دلیلیں مل سکتی ہیں۔ اور توحید کے لیے پورا قرآن آپ کے لیے دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دلیل کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے، یعنی دلائل کا انبار آپ کے ساتھ ہے، آپ کی دعوت کے ساتھ ہے، آپ کے پیغام اور آپ کے عقیدے کے ساتھ کھڑا ہے۔ قرآن مجید ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک طرف، اور پھر جب آپ کمزور ہو جائیں تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جو گلی محلے میں پیدا ہو رہی ہے۔ وہ جب توحید سمجھ آ جاتی ہے، عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر بجلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ان کو اتنا توحید کا عقیدہ ان کو اتنا سرگرم کر دیتا ہے کہ وہ پھر اپنے نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر توحید کی دعوت دوسروں کو دینے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں، اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، اپنی جو سانس ہوتی ہے نا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، ہر شخص عزت کرتا تھا، آپ کو عزت کی کوئی کمی تھی بچے میں؟ ہر شخص آپ کے لیے آپ پر اعتبار کرنے والا، ہر شخص آپ کو صادق اور امین کہنے والا۔ لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو آپ کا اسٹیٹس تبدیل ہو گیا، یعنی آپ کو جو مقام اور مرتبہ حاصل تھا مکے میں وہ حاصل نہ رہا۔ یہ ہوتی ہے توحید کے لیے قربانی، کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میٹھے میٹھے انداز میں لگی لپٹی باتیں کرتے رہتے تو مکے والے تو آپ سے خوش تھے، آپ سے تو کوئی ان کو شکایت ہی نہیں تھی، دل سے آپ کو کہتے تھے کہ یہ سچا صادق اور امین ہے۔ لیکن جب توحید کی بات کی تو توحید قربانی مانگتی ہے، پھر وہ جو اعتبار لوگوں کا تھا وہ اس کے شک و شبہات میں تبدیل ہو گیا۔ وہ جو مقام و مرتبہ حاصل تھا اس مقام و مرتبے سے مکے والوں نے ان کو ہٹا دیا۔ تو یہ جب توحید کی آج بھی کتنے لوگ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کی تبلیغ، مسجد سے تبلیغ یہ ایک خاص اثر رکھتی ہے۔ ظاہر ہے مسجد میں جو آ گئے انہوں نے سن لی بات، لیکن جو فیکٹریوں میں ہزاروں ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسجد آپ کی مسجد کی طرف جن کا کوئی آنا جانا ہی نہیں ہے، تو اب جس کو اللہ نے اثر و رسوخ دیا ہے، جو محلے کا بڑا ہے اور لوگ اس کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں اور اس سے جو ہے نا اس کا پریشر اور دباؤ کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنی اس طاقت کو تبلیغ کے لیے کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ فیکٹری کے مالک ہو، آپ کی 1000 بندہ آپ کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، تو آپ اس بات کے تو پابند نہیں ہو کہ سب کو ہدایت پر لے آئے، لیکن سب تک دعوت پہنچانا تو آپ کے لیے آسان ہے۔ ایک مولوی صاحب کے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے تو آسان ہے، لیکن کس وجہ سے کہ یار اگر میں نے یہاں پہ تبلیغی توحید کا کوئی پروگرام کر لیا اپنے گھر کے آگے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کا اعتبار میرے پہ سے ختم ہو جائے، میرا اسٹیٹس مجھ سے چھن جائے گا، یہ جو فیصلے لے کر آتے ہیں نا میرے پاس کرانے کے لیے، جو مجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا اور پھر لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اس وجہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فیکٹری کا مالک کہتا ہے یار یہ تو میرا کاروبار ہے، میرا کمرشل، اگر میں اس طرح کے کام کروں گا انتشار پیدا ہوگا فیکٹری میں۔ ارے بھائی تو پھر توحید سے نسبت کیا ہے ہماری؟ توحید سے توحید کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں، توحید سے نسبت کیا ہے؟ خاندان میں جو ہے نا بڑے ہیں، خاندان کے لوگ جو ہے نا ان کی سنتے ہیں، اب خاندان کے لوگوں کو تبلیغ نہیں کر رہے، کیونکہ خاندان کے لوگوں کو تبلیغ کی تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہابی ہے اور اس کی بات نہیں سنو، اور جو مجھے خاندان میں عزت حاصل ہے وہ عزت چھن جائے گی۔ یار عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اللہ کے پیغمبر کو جتنی عزت ملی کوئی ہے دنیا میں جس کو اتنی عزت ملی ہو؟ تو لوگوں کی عزت دینے کا سے کیا مسئلہ؟ جو وہ واقعات آپ صحابہ کرام کے سنتے رہتے ہوں گے، ایک شخص کو پیشکش کرتے کہ بھئی ایک درخت دے دے اور جنت کا سودا، آخرت میں قیامت کے دن جنت مجھ سے لے لے، اس ایک جنت کا درخت دے لے۔ کتنی زبردست پیشکش تھی، لیکن نہیں اس میں تھی، قسمت میں نہیں تھی، طاری تھا، یعنی وہ سمجھنے کے عزت اس کو راس نہیں تھی، اتنا بڑا مقام ملنا اس کو ممکن نہیں ہوا اس کے لیے۔ تو ایک دوسرے صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ پیشکش میرے لیے ہے؟ کہنے لگے ہاں جی آپ کے لیے بھی ہے۔ تو اس کو اپنا پورا باغ دے کر ایک درخت خرید لیا۔ اب وہ نہ جس نے خریدا تھا وہ اس دنیا میں ہے، نہ جس کو باغ جس نے لیا تھا اور اس دنیا میں اس نے بڑا وہاں پہ بظاہر اچھا سودا کر لیا، فائدہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے نا سب۔ تو عزتیں کے ساتھ بھی لوگ چلے جاتے ہیں، ذلتوں کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں، مال و دولت ہو تب بھی چلے جاتے ہیں، غریب ہوں فقیر ہوں کچھ نہ ہو تب بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا دیکھتی، پوری تاریخ آپ انسانوں کی دیکھ لیں تو ان چیزوں کو اپنے لیے یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے مجھے حاصل ہیں یہ چیزیں، اگر میں نے تبلیغ کی تو یہ چیزیں مجھ سے چھن جائیں گی، تو یہ بے وقوفی اور حماقت ہے۔ توحید تقاضا کرتی ہے قربانی کا، ایسے وہابیوں کا، ایسے توحید پرستوں کا جو توحید کے لیے اپنے مفاد کو قربان کر لیں، جو توحید کے لیے اپنا عزت احترام جو انہیں حاصل ہے اس پہ بھی اس کا بھی سودا کر لیں۔ ایسے مواحدین کی ضرورت ہے، ایسے توحید پرستوں کی ضرورت ہے۔ توحید قربانی کا تقاضا کرتی ہے، توحید جرت کا تقاضا کرتی ہے، بہادری کا تقاضا کرتی ہے کہ پوری یعنی کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، اور اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں کسی طرح کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ اب وہ ہمارے یہاں مبلغین ہوتے ہیں نا، تبلیغ ہے، وہ بحثیں کر رہے ہیں جی نماز پہ بحث ہو رہی ہے، رفع دین پہ بحث ہو رہی ہے، فلاں پہ بحث ہو رہی ہے، بھائی اس نے داڑھی کیوں نہیں رکھی اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی تبلیغی نصاب کا جو محمدی نصاب ہے نا، تبلیغی نصاب، اس کا سب سے پہلا چیپٹر توحید ہے، اور اگر توحید نہیں ہے داڑھی بھی ہے، توحید نہیں ہے نمازی بھی ہے، توحید نہیں ہے رفع دین بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کی نجات کیسے ہوگی؟ نجات تو توحید کے ساتھ عمل کرنے میں ہے، اعمال کی قبولیت توحید کے ساتھ، توحید سے وابستہ ہے۔ جس شخص کے اندر عقیدہ جس کا درست ہوا اس کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور جس کا عقیدہ درست نہ ہوا تو مبلغین کو، داعیوں کو یہ جو ضمنی باتوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے مباحث اس میں شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم توحید پر آ جائیں، اور دیکھیں ہر معاملے میں آپ کو دلائل جمع کرنا پڑیں گے۔ اس معاملے میں، توحید کے معاملے میں پورا قرآن آپ کے پاس کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی آپ کو اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اتنے دلائل کے لیے اتنے دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں، توحید ہر اعتبار سے موجود ہیں، ہر طرح کے ذہن کے جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں توحید کے حوالے سے، وہ سب کے سب ان کا ازالہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اتنا مؤثر عقیدہ، اتنا مضبوط عقیدہ، لیکن ہم اتنے کمزور اور ہم اتنے سست اور اس معاملے میں کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری دعوت جو ہے سچی ہونے کے باوجود بھی وہ پنپ نہیں رہی ہے، وہ پھیل نہیں رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے جب یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا تو کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو کورنگی میں ابھی 20 سال پہلے چلے جاؤ، یہ 4 مسجدیں تھیں، 6 مسجدیں تھیں، ابھی دیکھو اتنی مسجدیں نئی بن گئی ہیں، 35 مسجدیں ہو گئی۔ اسی طرح کے لینا وہ بھائی کراچی کی آبادی یہ 1 کروڑ بھی نہیں تھی 20 سال پہلے، آج 3 کروڑ کو پہنچی ہوئی ہے آبادی۔ تو آپ کس تناسب سے بڑے ہیں؟ جس تناسب سے آپ بڑے ہیں اس تناسب سے تو دوسرے مقامی میں فکر بھی بڑے ہیں، ان کی مسجدیں پہلے سینکڑوں تھی اب ہزاروں ہیں، ان کی بھی تو مسجدیں بن گئی ہیں نا۔ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے گریبان میں جھانک لیں نا، اپنے آپ سے سوال کر لیں،
آپ جس دکاندار سے سودا لیتے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، آپ جس گلی میں رہتے ہیں اس گلی میں کتنے لوگ ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں، آپ جدھر فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس فیکٹری میں اگر 500 ملازم ہیں تو ان میں سے کتنے صحیح العقیدہ ہیں۔ تناسب تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہماری دعوت کی اس وقت کیا کیفیت کیا ہے، ہماری پیش رفت کتنی ہے اس سلسلے میں۔ حالانکہ یہ علم کا دور تھا، تعلیم کا دور تھا، سوشل میڈیا کا دور تھا، دعوت و تبلیغ کے لیے سارے ذرائع میسر تھے، لیکن اس کے باوجود یہ تناسب اتنا کم کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ میں اور آپ کا کمزور ہے، ہم نے اپنے آپ کو کھپایا نہیں ہے اس کام کے لیے، اس دعوت کے لیے اپنے کوئی جذبہ قربانی ہمارے اندر نہیں رہا ہے۔ ہمیں یہاں لوریاں سنا دی جاتی ہیں اور بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی تم ڈبل ایڈ کرتے ہو، آمین بن جہر کرتے ہو، بس تم تو صحیح العقیدہ ہو اور تمہارا ٹھکانہ تو سیدھا جنت میں ہے۔ اب حسب تم اب تک خلوت کرنا، اللہ فرماتا ہے کہ اب تم سمجھتے ہو کہ یوں بھی جنت میں داخل کر دیا جاؤ گے۔ آزمائشیں کس کے لیے تھی؟ ایمان والوں کے لیے تو تھی آزمائشیں۔ کس آزمائش سے میں اور آپ گزرے ہیں؟ کتنے پتھر مجھے لگے ہیں، کتنے کانٹے میرے قدموں میں چبھے ہیں، اور کتنی گالیاں مجھ کو پڑی ہیں، کتنی دھمکیاں مجھ کو دی گئی ہیں۔ آپ اور میں خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنی دعوت ہم نے کی ہے، دعوت کا کام کتنا کیا، کیونکہ دعوت کا کام کرنے کے نتیجے میں خطرات بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے کٹنا بھی پڑ جاتا ہے، رشتہ داریاں بعض اوقات رشتہ داروں سے خراب کرنی پڑ جاتی ہیں۔ تو اب یہ اس دعوت کے نتیجے میں ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ تو ہمیں اس وقت اس دعوت کی پشت پر ایک ایسی مضبوط جماعت کی ضرورت ہے، ایسے مضبوط ٹیم اور ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو اس دعوت کو لے کر گلی محلے میں پھیل جائے، جنونی انداز میں پھیل جائے، ہر قسم کے خطرات مول لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس دعوت کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، جو راستے میں رکاوٹ بنے اس رکاوٹ سے ٹکرا جائے، اس کے لیے کوئی راستہ نکالیں اور ہر طریقے سے کوشش کریں کہ اس دعوت میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے اور مسلسل چلتی رہے۔ اب مسجدوں میں جمعے میں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں نا، آپ فرض کریں کسی مسجد میں 500 نمازی ہیں، 500 نمازیوں کا مطلب یہ ہے کہ جو ارد گرد کا علاقہ ہے اس میں ہمارے پاس بڑی مین پاور ہے، بڑی اچھی ٹیم موجود ہے، لیکن وہ جب فعال نہیں ہوگی، وہ آپس میں جڑی بھی نہیں ہوگی، وہ جو ہے نا ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں ہوگی، کوئی ٹیم ورک نہیں ہوگا، تو وہ ساری ٹیم بیکار ہے۔ تو بس انفرادی افراد ہیں، جس طرح اینٹیں رکھی بھی ہوتی ہیں نا، اینٹوں کا ڈھیر، اس کو کوئی عمارت تو نہیں کہہ سکتا۔ عمارت تو وہ ہے کہ جو اینٹ اپنی جگہ پر لگ جائے، اپنی ذمہ داری پوری کر لے، تب وہ عمارت بن جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر کوئی کسی بیوہ کی بچی کی شادی ہو تو اب وہ جو ہے جماعت کے پاس کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ اس کی مدد کرے، کوئی بے روزگار ہو، کوئی مدد کہیں پہ بھی جائے جو ہے اس کی مدد، کوئی مقروض ہو جائے تو ہمارے پاس اس کا حل یہ ہے کہ اس کو تصدیق دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ مقروض ہے، جاؤ مسجدوں میں جاؤ اور چندے کرو۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس معاملے میں خراب ہو چکے ہیں، جنہوں نے کسی وجہ سے چندہ شروع کیا، مانگنا شروع کیا اور پھر عادت بنا لی۔ کتنے ابھی آپ کو بلڈ بینک چاہیے، ابھی آپ کو ہسپتال چاہیے، آپ کے پاس سیاسی اثر و رسوخ اتنا ہو گیا، آپ کے بندے کو ناجائز اٹھا لیا ہے یا دھمکا دیا گیا ہے، تو آپ کے ایک فون آپ کے ہیڈ آفس سے آئے، ایس پی کو آئے، ایس ایچ او کو آئے، اور تھانہ جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے پر۔ یہاں تو ہمارے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے نا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت ہم بہت پیچھے ہو چکے ہیں۔ بہت آگے بڑھنا ہے، بہت آگے جماعت کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے، تو لیکن یہ باتیں ہم وقتی طور پر سن لیتے ہیں، لیکن خود اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، تحفظات میں ایک دوسرے سے متعلق مبتلا رہتے ہیں، اور ہم جو ہے پھر ایک دوسرے سے حسد بغض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس مسجد سے ایک بندہ جو ہے نوجوان اٹھا اور اس نے جو ہے نا ذرا فعال دعوت و تبلیغ کے لیے کام شروع کر دیا، تو اب جو ہے اس کے کردار پر اس طرح کی تنقیدیں شروع ہو جاتی ہیں، یار یہ دیکھو یہ فجر کی نماز میں تو ہوتا نہیں ہے،
اب وہ پتہ نہیں کہاں دور دراز کہیں رہتا ہو سکتا ہے اس وجہ سے نہ آ پا رہا ہو، لیکن اس کے متعلق بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کا باپ تو جو ہے نا وہ فلاں دفتر میں کام کرتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں حلال کا رزق بھی ملا ہے کہ نہیں ملا، تو اس طرح کی یعنی اپنے طور پر بدگمانیاں کر لینا۔ حالانکہ صحابہ کرام اگر کسی کی سامنے کسی کی بات کی جا رہی ہوتی تھی، کسی کی غیبت کی جا رہی ہوتی تھی، تو اس کو روک دیتے تھے اور بدگمانیوں کا ازالہ کرتے تھے، اپنے بھائی کا دفاع کرتے تھے۔ اگر کوئی ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک بندہ غلط کر رہا ہے نا، تو اب اس نے جو ہے نا پوری ایک لابنگ کر لی ہے کہ ایک بندے نے ایک بدگمانی پھیلائی، وہ دوسرے سے پہ پہنچی، وہ تیسرے پہ، وہ چوتھے پہ، سارے بندے ہو کے بیٹھ گئے کہ بھائی اب اس کے ساتھ نہیں چلنا، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ تو یار اپنے دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کوئی معمولی وعید نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو انتشار ڈالتے ہیں، جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اس جہنم کا وہ حصہ ان کے وہ اس حصے میں داخل ہونے والے ہیں کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی۔ کون لوگ؟ یہ لوگ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، آپس میں لڑانے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں، آپس میں بددلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی وعید ہے؟ اتنی سخت وعید ہے، اگر اللہ ہم سب کو بچائے اس وعید سے، اگر اس کا شکار ہو گئے تو بنے گا کیا ہمارا؟ تو اس وجہ سے ایک تو مشن بنائے کہ ہم نے اس دعوت کو، جو توحید کی اللہ نے ہمیں انعام دے دیا ہے، اس ماحول میں ہمیں ایک توفیق مل گئی ہے کہ ہم نے توحید کی دعوت قبول کر لی ہے، تو ہم اس دعوت کو اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، اس کو ہم پھیلائیں گے، پہنچائیں گے۔ اس کے لیے قربانی دینا پڑے قربانی دیں گے، اس کے لیے کسی کی عمارت قبول کرنا پڑے اس کو قبول کریں گے، اس کے لیے کسی کو جو ہے نا علاقے کا نگراں بنایا گیا ہو اس کے دست و بازو بن جائیں گے، اس کام کو کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو جب ہماری یہ کیفیت ہوگی نا، تو یہ دیکھیے یہ دعوت ایسی ہے کہ پر لگ کے اڑ جائے، یعنی کتنا پھیلے کہ پورا پاکستان اور پوری دنیا تک۔ آج آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا تک دعوت اور پیغام کو پہنچا سکتے ہیں نا، پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے دعوت، لیکن ہمارے جذبے کی ضرورت ہے۔ یہ جو 29 تاریخ کا شیخ صاحب نے بھی اعلان فرمایا ہے، اس اعلان کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ یہ ایک دن ہمیں فجر سے لے کے مغرب تک وقف کر دینا ہے۔ یہ فجر سے شروع ہوں گے یہ کام نا، یعنی فجر کی نماز کے بعد فوری بعد علاقوں سے لوگ نکل جائیں اپنے اپنے جہاں جہاں بس کا انتظام کیا ہوا ہے۔